اور کوئی نہ کوئی کام بیچ میں نکل آتا تھا، اس وجہ سے نہیں جا پایا. تو اب چونکہ لاک ڈاؤن ختم ہو رہا تھا اور پھر روٹین ورکنگ شروع ہو جانی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ایک وزٹ جو ہے وہ کہیں ہم سیر ویر کا کر لیں. تو اس کے لیے میں نے سوات کا پلان کیا تھا، اور پلان میرا یہ تھا کہ منڈے کو آ جاؤں گا، لیکن منڈے کو پہنچنے کے باوجود بھی ٹیوزڈے کو میں کلاس نہیں لے سکا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کافی حد تک میں تھکا ہوا تھا، ٹائرڈ تھا، کافی ٹائرڈ تھا. تو کوئی مطلب آپ یہ کہہ لیجیے کہ آرام کی ضرورت تھی. سو دیٹ از وائی کہ میں آپ کی کلاس جو ہے نہیں لے سکا. اچھا، تو آج جو ہے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اب جو آپ کی آگے کلاسز ہوں گی یہ ساری انشاءاللہ ریگولر ہوں گی. روٹین میں عام طور پہ کلاس جو ہے بالکل مس نہیں کرتا. بس اس دفعہ ذرا یہ مجھے نکلنا پڑا تو اس کے لیے مجھے ایک آدھ کلاس اسکپ کرنا پڑی. تو آئندہ روٹین میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا، تو اب جو آج کا ہمارا کام ہے وہ کیا ہے، اس کو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کام جو ہے وہ کرنا ہے. دیکھیں، آج ہم جو مینیجریل اسپیکٹس ہیں ریلیٹڈ ود دا مینجمنٹ کانسیپٹس وہ ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو جسٹ اے منٹ جی، میں بالکل آپ کے سامنے لٹریچر رکھ لوں. وائس میں بھی بہتر کر دیتا ہوں تھوڑی. میں لیٹ می اسٹارٹ فرسٹ. میں ذرا اسٹارٹ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو ہے آپ کی ٹھیک ہو جائے گی یہ آواز. جی بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو لیٹ می اسٹارٹ جی. بات کرتے ہیں آج ہم منسبرگس بلڈنگ بلاکس آف مینجمنٹ کے اوپر. یہ کانسیپٹ تھوڑے سے ہمارے ریلیٹڈ ہیں مینجمنٹ تھیوریز کے ساتھ. اس کا ایک ورژن ہم نے فنڈامنٹلز آف مینجمنٹ میں پڑھا تھا، اور ایک حصہ جو پروڈکشن کے حوالے سے ہے اس کو ہم آج زیر بحث لائیں گے. تو ہم سب سے پہلے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ منسبرگ نے جو بلڈنگ بلاکس بنائے تھے وہ کیا تھے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ منسبرگ نے مینجمنٹ کے 3 بلاکس ہیں اس کے اندر اسے بریک کیا تھا. تو یہاں پر ہم جس چیز پہ بات کریں گے، سب سے پہلی چیز تو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے بلڈنگ بلاکس کے بارے میں بات کریں گے کہ منسبرگس بلڈنگ بلاکس کیا ہیں. تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کریں گے کانسیپٹس آف بیوروکریسی کے ساتھ، اور اس کے بعد ماڈرن ویو اباؤٹ بیوروکریسی کیا ہے آج کے زمانے میں، اور پھر ریویو کریں گے اسی کو بلڈنگ بلاکس کو ایک دوسرے نقطہ نظر کے ساتھ. سب سے پہلے تو ہم اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ منسبرگ کے بلڈنگ بلاکس ایکچولی ہیں کیا. دیکھیے، منسبرگس کے جو بلڈنگ بلاکس ہیں اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مینجمنٹ کو 3 حصوں میں فلسفیکلی بریک کیا ہے، جو کہ ہم عام روٹین میں بھی دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی انوائرمنٹل انالیسس ہے، جتنا بھی انوائرمنٹل ورک ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے، جسے یہ اسٹریٹجک ایپیکس کہتے ہیں. اسٹریٹجک ایپیکس. تو یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے، جسے ہم اسٹریٹجک ایپیکس کا نام دیتے ہیں. دوسرا جو اس کا حصہ ہے، یعنی جو بھی اوپر کام ہے اسٹریٹجک ایپیکس کے جو کام ہے، اگر آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے، تو یہ ٹاپ لیول ہے. ظاہر ہے یہاں پہ عام طور پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز یا ٹاپ لیول آف مینجمنٹ ہوتی ہے،
اور ٹاپ لیول آف مینجمنٹ جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹاپ لیولز آف مینجمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انوائرمنٹ انالیسس کریں. انوائرمنٹ انالیسس کریں. انوائرمنٹ انالیسس ہم تھوڑا سا جان چکے ہیں کہ انوائرمنٹ انالیسس عام طور پہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک آپ کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ انالیسس ہے اور ایک آپ کا انٹرنل انوائرمنٹ انالیسس ہے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اینگل سے آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں اور آپ کے لیے تھریٹس کیا ہیں. دو چیزیں دیکھتے ہیں آپ. لیکن جب انٹرنل کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسٹرینتھ کیا ہے اور آپ کے پاس ویکنیسز کیا ہے. دو چیزیں. لیکن ایکسٹرنل انالیسس کو فردر آگے دو حصوں میں بریک کر دیا جاتا ہے. ایک حصے کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے یہ آپ کا میکرو انوائرمنٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا مائکرو انوائرمنٹ. مائکرو انوائرمنٹ کا تعلق انڈسٹری کے ساتھ ہے, مارکیٹ کے ساتھ ہے, مارکیٹ کے ساتھ ہے, جبکہ آپ کا جو میکرو انوائرمنٹ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کا میکرو انوائرمنٹ انالیسز یعنی کہ گلوبل انوائرمنٹ اینڈ انوائرمنٹ ایز اے ہول کنٹری, کہ آپ کے پورے ملک کے جو حالات ہیں وہ اس کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں, جس کو آپ نے پیسٹ انالیسس کے طور پہ پڑھا ہے پچھلی تھیوریز میں. اس کے بعد ٹاپ لیول کے جو اسٹریٹجک اپیکس ہے اسے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ جی ہمیں کون سے پروڈکٹس بنانے ہیں اور ان پروڈکٹس کو جو ہے وہ کن مارکیٹس میں ہمیں سیل کرنا ہے, کس مارکیٹس میں ہمیں سیل کرنا ہے. تو پروڈکٹس کیا بنانے ہیں, مارکیٹ کون سی میں سرو کرنا ہے. اور عام طور پہ ایک پروڈکٹ بنانے کا فیصلہ چند منتھ کا نہیں ہوتا, عام طور پہ یہ فیصلہ ذرا لانگ ٹرم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کم از کم 3 سال 3 ایئرز یا اس سے زیادہ کا ٹائم جو ہے لیتا ہے, لہٰذا 3 یا اس سے زیادہ سال کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہے اسٹریٹجک اپیکس کا کام جو کہ اوپر موجود ہے ٹاپ لیول پہ. اب جو بھی کام اوپر طے ہوتا ہے وہ عام طور پہ جو پرفارم کرتا ہے وہ جو ہے آپ کا آپریشنل کور کرتا ہے, جو بالکل نچلے لیول پہ ہے. وی کالڈ اٹ آپریشنل کور. تو جتنا بھی کام اوپر طے ہوتا ہے وہ پرفارم کرنے کے لیے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ہم انہیں آپریشنل کور کا نام دیتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ نچلے لیول پہ ہوتا ہے جسے ہم آپریشنل کور کہہ سکتے ہیں. تو عام طور پہ اگر ایک آسان سی زبان میں کہا جائے کہ آپریشنل کور کرتا کیا ہے تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ آپریشنل کور جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے, میں جسٹ اے منٹ, آپریشنل کور سے پوچھا جائے کیا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپریشنل کور جو ہے وہ ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتا ہے. ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتا ہے, کنورٹ ان پٹ انٹو آؤٹ پٹ. تو دیٹس وائی وی سے دیٹ کہ ٹاپ لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, وہ انوائرمنٹ انالیسز کرتے ہیں, وہ آرگنائزیشن کے اندر کی انوائرمنٹ بھی دیکھتے ہیں اور آرگنائزیشن سے باہر کی انوائرمنٹ بھی دیکھتے ہیں. وہ پروڈکٹس کو بھی دیکھتے ہیں, وہ مارکیٹس کو بھی دیکھتے ہیں, کون سے پروڈکٹس بنانے ہیں, کون سی مارکیٹ میں آپ نے بیچنے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو عام طور پہ پلاننگ کرتے ہیں یہ 3 سال یا اس سے زیادہ کی ہوتی ہے. ظاہر ہے جب ایک پروڈکٹ کمپنی بنائے گی تو چند ماہ کے لیے تو نہیں بنائے گی, جب بھی بنائے گی صرف پلانٹ بھی لاؤ گے, مشینری بھی لاؤ گے, اس کے لیے آپ پورا جو ہے وہ ویلیو چین بناؤ گے, تو obviously یہ ویلیو چین جو ہے وہ چند ماہ کے لیے تو نہیں بنے گا, اٹس میڈ فار اے لانگ رن. لانگ رن کا مطلب یہ ہوتا ہے 3 سال یا اس سے زیادہ کے لیے. تو یہ کام ہے جو کہ کرتا ہے آپ کا اسٹریٹجک اپیکس. لیکن جو بھی کام آگے پریکٹیکلی پرفارم کرنا ہوتا ہے آپریشنلی وہ نیچے آپ کے آپریشنل کور نے کرنا ہوتا ہے, جو ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتا ہے, یعنی را مٹیریل لا کے اس کی گڈس بنا کے مارکیٹ کو سپلائی کرتا ہے, گڈس بنا کے مارکیٹ کو سپلائی کرتا ہے. تو یہ سارا کام جو ہے یہ آپریشنل کور کا ہے, یہ فزیکلی چیزیں بنا کر جا کے مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں. یہ سارا کام جو ہے نیچے ورکر اور سپروائزر لیول کام نیچے کر رہا ہوتا ہے, ورکر اینڈ سپروائزر.
अब अगर आप गौर करें तो जो वर्कर एंड सुपरवाइजर लेवल है वो बहुत नीचे आ गया और जो स्ट्रेटेजिक एपेक्स है वो बहुत ऊपर आ गया। अब जो ऊपर का स्ट्रेटेजिक एपेक्स है और नीचे का जो ऑपरेशनल कोर है, दोनों के दरमियान एक वाज़ह गैप मौजूद है। मिसाल के तौर पे जो ऊपर के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे, लर्नड और एजुकेटेड लोग हैं, और नीचे के जो लोग हैं वो ऑपरेशनल कोर के लोग हैं, जो सादा लू हैं, सिंपल मिजाज के हैं, वो ज़्यादा टेक्नोक्रेटिक टाइप के नहीं है, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। लिहाजा जो ऊपर स्ट्रेटेजिक एपेक्स ने बात की है या जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं या जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो नीचे वाले लेवल के लिए समझना नामुमकिन है। वो ये हो ही नहीं सकता कि उसको समझ सके, चूंकि वो इतने क्वालिफाइड लोग जो ऊपर बैठे हुए और एक्सपीरियंस लोग, और नीचे जो बैठे हैं वो इतने सादा और सिंपल लोग, दोनों में कम्युनिकेशन कैसे होगा। लिहाजा इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए दरमियान में भी एक कोर आ जाता है या दरमियान में भी एक लेवल आ जाता है, और वो लेवल जो है वो इन दोनों को आपस में रिलेट करता है, और इसको हम कहते हैं, ये है हमारा मिडल लाइन। ये है हमारा मिडल लाइन। तो यहाँ पे मिडल लाइन मैनेजर्स आ जाते हैं। तो जो मिडल लाइन मैनेजर्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। मिडल लाइंस मैनेजर को अगर देखा जाए तो क्या करते हैं, मिडल लाइंस मैनेजर जो है ऊपर से स्ट्रेटजीज को पिक करते हैं, समझते हैं, और उनको शॉर्ट टर्म प्लान में कन्वर्ट करके नीचे ऑपरेशनल कोर को प्रोवाइड कर देते हैं, यानी उससे सिंपल टैक्टिकल लेवल पे कन्वर्ट करके या टैक्टिक्स में कन्वर्ट करके फॉरवर्ड कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर जो प्लान बना था वो नीचे वालों को समझ ही नहीं आना था। उसको समझाने के लिए मिडिल लाइन जो है वो बेसिकली इंटरफेस का काम कर रही है। इंटरफेस का मतलब ये हो गया कि दोनों को आपस में मिला रही है। जो ऊपर से स्ट्रेटेजी आ रही है उसको इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करके नीचे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जो नीचे वर्किंग हो रही है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको जो है वो फीडबैक उसका जो है वो ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं कि नीचे एक्टिविटी क्या हो रही है। तो ये काम है आपके ऑपरेशनल कोर का। तो ऑपरेशनल कोर को अगर आप देखते हैं, सॉरी आपके जो है मिडिल लाइन मैनेजर का, तो मिडिल लाइन मैनेजर को अगर आप देखते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक एपेक्स और ऑपरेशनल कोर दोनों को आपस में मैच करता है, दोनों को आपस में मैच करता है। तो चूंकि ये दोनों को आपस में मैच कर रहा है, लिहाजा इस मैचिंग करने की वजह से या दोनों को आपस में मिलाने की वजह से हम कहते हैं कि ये इंटरफेस का काम कर रहा है। जिस तरह कहते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूजर, बिल्कुल इसी तरह ये भी इंटरफेस है बिटवीन ऑपरेशनल कोर एंड स्ट्रेटेजिक एपेक्स। तो ये इंटरफेस का काम करता है। अब ये आ गया जी आपका इंटरफेस वाला रोल। अब इसके अलावा है तो ये तीन ही लेवल, बेसिकली तो यही तीन लेवल आप आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में भी पढ़ते हैं। लेकिन जो काम मिंट्सबर्ग ने किया है, मिंट्सबर्ग ने ये काम किया है कि उसने इसको फर्दर चेंज किया और इसके अंदर कुछ मजीद एडिशन किया है। सवाल ये है कि इसने मजीद एडिशन क्या किया है। तो मजीद एडिशन इसने ये किया है कि एक तरफ ये कहता है कि इसके अंदर दो अलग से बिल्डिंग ब्लॉक्स अटैच किए। ये दो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर एक ब्लॉक जो है इसको कहा जाता है टेक्नो स्ट्रक्चर। इसको कहा जाता है टेक्नो स्ट्रक्चर, कि ये ऑर्गेनाइजेशन का टेक्नो स्ट्रक्चर है। और दूसरा जो है वो आपका सपोर्ट स्टाफ है। तो एक टेक्नो स्ट्रक्चर है और एक आपका सपोर्ट स्टाफ है। अब सवाल ये है कि आपका टेक्नो स्ट्रक्चर क्या करता है और सपोर्ट स्टाफ क्या करता है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको लाजमन कुछ ऐसा स्टाफ मिलेगा जिसके बारे में आम कस्टमर इतनी केयर नहीं करता कि ये कौन है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर आपका जो है वो आप कह सकते हो कि सेक्रेटेरियल स्टाफ आ जाता है। इसी तरह आपका जो है वो रिपेयर वर्क करने वाले आ जाते हैं, या आपका जो है वो मेंटेनेंस पर्सोनल्स आ जाते हैं। और इसके अंदर जो है आपके मेंटेनेंस और पर्सोनल्स और क्लीनिंग स्टाफ जो है वो सारे का सारा इसमें आप अटैच कर देते हैं। तो ये वो स्टाफ। तो अगर आप देखो कि फर्ज करो कि हम एक जो है वो
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, लेट्स से आप अपना आईसीएमए का इंस्टीट्यूट भी ले लेते हैं, तो वहां पे भी कुछ स्टाफ ऐसा मौजूद होता है जो कि आपका जो है वो क्लीनिंग का वर्क कर रहा होता है, रिपेयर का वर्क कर रहा होता है, मेंटेनेंस का वर्क कर रहा होता है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखते हैं कि कुछ टेक्नो स्ट्रक्चर भी हैं, जैसे कि आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं। तो ये जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं ये अपना काम करते हैं। फिर उसके बाद जो है आपके आईटी स्पेशलिस्ट के साथ साथ जो है आपके अकाउंटेंट्स हैं। अकाउंटेंट्स हैं ये जो सॉरी अकाउंटेंट्स कह रहे आईटी स्पेशलिस्ट हैं। फिर आपके जो है कोई टेक्निकल मशीन या इक्विपमेंट चलाने वाले हैं, या आपका कोई लिटिगेशन में मामला है, आपको कोई लीगल कंसल्टेंट की जरूरत पड़ जाती है, तो ये आपके कंसल्टेंट की जरूरत पड़ जाती है, या आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं उसके डिजाइनर की जरूरत पड़ जाती है, तो ये लोग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस आप हायर करते हैं और इनसे आप काम लेते हैं, जो कि टेक्निकल एडवाइस करने के लिए आपके लिए होते हैं। तो ये वो लोग हैं। अब जहां तक सवाल है, अगर आप इसको ज्यादा अच्छा समझना चाहते हो तो कोई एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए जैसे कि हॉस्पिटल है, ठीक है जी। हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लेते हैं कि हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड होता है, जो हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड होता है वो ऊपर आ जाएगा, वो स्ट्रेटेजिक एपेक्स है। लेकिन एचओडीज है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो मिडल लाइंस आ जाएंगे। ठीक हो गई बात। और नीचे जो उनके डॉक्टर्स हैं जो डायरेक्ट पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, वो हमारे ऑपरेशनल स्टाफ में आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, और फिर उसके साथ साथ जो हमारा हॉस्पिटल का क्लीनिंग स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, वो इधर आ जाएगा, नर्सिंग भी इधर आ जाएगी। लेकिन जो हमारे एमआरआई मशीन चलाने वाले हैं, एक्सरे मशीन रन करने वाले हैं, ठीक है जी, सीटी स्कैन करने वाले हैं, ये सारा स्टाफ जो है ये टेक्नो स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अगर ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी है तो जो प्रोग्राम डिजाइनर हैं, यानी आप ये कह लीजिए कि जो आपका बोर्ड ऑफ स्टडीज है वो ऊपर आ जाएगा, वो स्ट्रेटेजी एपेक्स आ जाएगा, बोर्ड ऑफ स्टडीज। और नीचे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जिनको फिर आप कह सकते हैं डीन वगैरह, वो यहाँ आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर्स आ जाएंगे जो प्रोफेशनली आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है, ऑपरेशनल स्टाफ में आ जाएंगे। और सपोर्ट स्टाफ वही होगा जो क्लीनिंग कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है। टेक्नो स्ट्रक्चर में आपके आईटी स्पेशलिस्ट आ जाएंगे, ठीक है जी। और कॉलेज में ऑब्वियसली कुछ जो है आपके सैटेलाइट रिलेटेड, बाज कॉलेज में सैटेलाइट वगैरह के एंटीना लगे होते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट्स होते हैं, डिफरेंट लैब्स होती हैं, उनका स्टाफ जो है वो टेक्निकल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको जो है वो तकसीम कर देंगे जो है 5 हिस्सों में। तो इसको हम कहेंगे दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स गिवन बाय द मेंसबर्ग। तो ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसके। अब जहां तक सवाल है कि अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली ये मामला चला कहाँ से, तो ये इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी है, ताकि जब आपको मैं एज अ नोट्स इसको आपको दूंगा तो खाली तस्वीर से काम नहीं चलेगा। जितनी बातें मैंने कही हैं वो कंपोज ऑफ भी यहाँ पे कर दी हैं, यानी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, सिर्फ नोट्स बना दिए हैं आपके, ताकि आप साथ साथ इसको पढ़ भी सकें। तो ये नोट्स हैं, जितनी बातें मैंने कही हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। अब यहाँ तक सबसे पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि ये पांचों जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये आपको समझ आ गए हैं। तो आप में से कोई बच्चा मुझे फीडबैक दे दे कि ये बात उनको समझ आ गई है। ठीक है बच्चों। तो अभी तक मुझे जो है वो
یہ بات کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے. محمد عثمان کہہ رہے ہیں, اسامہ بن عمران کہہ رہے ہیں, اور جو ہے اختیار حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مشنری آرگنائزیشن ہو تو اس کو کیسے دیکھیں گے. اٹ ویریز فرام مشنری آرگنائزیشن ٹو مشنری آرگنائزیشن, یہ ویری کر سکتا ہے, لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو اوپر بیٹھے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ٹاپ لیول پہ, ان کو رکھیں اسٹریٹجک اپیکس میں, اور بیسک سروس پرووائڈر جو نیچے بیٹھے ہوئے رکھیں آپریشنل کور میں, اور دونوں کو جو لنک کرے وہ مڈل لائن ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی بھی ایگزامپل لے آئیں گے تو اس کے اندر آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکیں. تو یہ ہو گیا بچوں آپ کا اسٹریٹجک اپیکس. پہلا معاملہ جو ہے ہمیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اب لاہور میں اس وقت جو ہے جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت اذان ہو رہی ہے مغرب کی. صرف 2 منٹ کا بریک دے دیجئے, بالکل قریبی اذان ہے, تو اس کی آواز جیسے ہی بند ہوتی ہے میں شروع کرتا ہوں. اذان کے لیے صرف 2 منٹ, اس کے بعد شروع کرتا ہوں. جی بچوں, تو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا جیسے کہ ابھی ایک دو اسٹوڈنٹس کا سوال ہے, جیسے رتبہ صغیر کا سوال ہے کہ سر ایک جو ٹیکنو میں اکاؤنٹنٹ کیوں نہیں آئے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹیکنو میں آپ اکاؤنٹنٹ کو لے سکتے ہیں, لیکن اس طرح سے کہ جیسے بعض اکاؤنٹنٹ جو ہیں وہ انٹرنل آڈیٹر ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ٹیکنو میں آئیں گے, انٹرنل آڈیٹر ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, یا کسی اکاؤنٹنسی فرم کو پرائیویٹلی چلا رہے ہیں
اور اکاؤنٹنسی فرم جو ہے اس سے کنسلٹنسی لی ہوئی ہے ہم نے کسی معاملے میں، تو پھر بھی یہ ٹیکنو اسٹرکچر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اکاؤنٹنٹ جو کیش ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں یا وہ سیل اینڈ پرچیز اکاؤنٹ مینیج کر رہے ہیں، وہ آپریشنل کور میں ہی چلے جائیں گے، چونکہ وہ نیچے آپریشن ہو رہا ہے، بک کیا رہا ہے، خریدا کیا جا رہا ہے، وہ نیچے چلے جائیں گے. لیکن اگر کنفرم فرم آف اکاؤنٹنٹس ہیں یا آپ کا انٹرنل آڈیٹر ہے، وہ ٹیکنو میں ہی جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، سپورٹ سٹاف میں دیکھیے، اگر آپ حمزہ اقبال جو آپ نے سوال کیا کہ دونوں میں فرق کیا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ڈاکٹرز کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے، آپ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں اپنا چیک اپ کروانے جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یار ڈاکٹرز ہاسپٹل کیوں جاتے ہو؟ تو آپ کو کہ سر وہاں پہ نا ڈاکٹر سجاد ہیں، بڑے اچھے کنسلٹنٹ ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں. تو آپ کے پاس باقاعدہ ڈاکٹر سجاد کا نام ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو ہے کیا نام لیتے ہیں، جو ہے وہ سلمہ نام کی نرس ہے، اس کے لیے میں جاتا ہوں. کیوں؟ وہ نرس کوئی بھی ہو، انجیکشن ہی لگوانا ہے نا، وہ لگا ہی دیں گی. یو ول گو فار ڈاکٹر. میرا خیال ہے اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ سپورٹ سٹاف میں اور آپریشنل ورک میں فرق کیا ہے. تو جو آپ کا آپریشنل ورک ہے وہ تو ڈاکٹر نے کرنا ہے، تو لہٰذا آپ ڈاکٹر کے لیے وہاں جا رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی اکیڈمی یا کسی کالج میں پڑھنے جاتے ہیں، پرٹیکولرلی اکیڈمی میں، تو آپ کہیں گے جی فلاں کیوں جاتے ہیں؟ جی فلاں جگہ اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں پہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے فلاں مینجمنٹ اکاؤنٹس کے پروفیسر ہیں، بڑے اچھا مجھے سمجھاتے ہیں، اس لیے میں جاتا ہوں. لیکن کبھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس لیے وہاں جاتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہے محمد ارشد نام کا سویپر ہے، وہ کلیننگ بڑی اچھی کرتا ہے. تو میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اچھا، حسن آپ بالکل سمپل بات ہے، آپ خود سوچئے سب سے اوپر کون ہے؟ سب سے اوپر اسٹریٹجک اپیکس ہے. دونوں تمام کو جو بھی دیکھنا ہے ہم نے دیکھیے، اگر آپ شیئرز خریدتے ہیں کسی کمپنی کے تو کس پہ ٹرسٹ کریں گے آپ؟ ظاہر ہے آپ ٹرسٹ کریں گے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں. تو بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں دیکھنا ہے تو لہٰذا اسٹریٹجک اپیکس ہی دیکھے گا، دونوں کو، ٹیکنو کو بھی اور سپورٹ سٹاف کو بھی، کیونکہ سب سے اوپر تو یہی ہے، تو یہی سب کو رن کریں گے، یہی دیکھیں گے. ٹھیک ہوگی بات. تو ایک دفعہ ہم سم اپ کر دیتے ہیں، آپ کو سم اپ یہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے آج 5 بلڈنگ بلاکس پڑھے جو کہ منٹسبرگ نے انٹروڈیوس کرائے. تو منٹسبرگ نے اس کو اس طرح انٹروڈیوس کرایا کہ سب سے اوپر اسٹریٹجک اپیکس ہے. اسٹریٹجک اپیکس کا کام یہ ہے کہ باہر کے انوائرمنٹ کو انالیسس کرنا کہ ملک کے سیاسی حالات کیسے ہیں، اکنامک کنڈیشن کیسی ہیں، پولیٹیکل کنڈیشن کیسی ہیں، ٹیکنیکل کنڈیشن کیسی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے طے کرنا کہ ہمیں کون کون سے پروڈکٹس بنانے چاہیے اور کہاں کہاں بیچنے چاہیے. ان کا فیصلہ چونکہ عام طور پہ پروڈکٹس اور مارکیٹس کے متعلق ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ان کا فیصلہ جو ہے لانگ رن کے لیے ہوتا ہے. نیچے بیٹھے جو لوگ ہیں ان کے کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہیں، جنہیں ہم آپریشنل کور کہتے ہیں. وہ ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اور وہ پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، جو بھی اسٹریٹجک اپیکس انہیں کہتا ہے وہ پروڈکٹ یہ تیار کرتے ہیں. لہٰذا جو بھی معاملات اوپر طے ہوتے ہیں کون کون سا پروڈکٹ بنانا ہے، دے میڈ بائی دا آپریشنل کور. لیکن چونکہ یہ آپریشن کور والے لوگ بہت سادہ ہیں اور اسٹریٹجک اپیکس کے لوگ بورڈ آف ڈائریکٹرز بہت زیادہ جینیس ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں اور اپر لیول کی بات کریں گے، لہٰذا دونوں کو لنک اپ کرنے کے لیے بیچ میں مڈل لائن آ جاتی ہے جو کہ اوپر کی انسٹرکشن نیچے فارورڈ کرتی ہے اور نیچے کے جو کام ہے اس کا فیڈ بیک اوپر پرووائڈ کرتی ہے. اس کے باوجود بھی 2 اہم کور اور بھی ہیں، جس کے اندر ایک ٹیکنیکل کور ہے یا ٹیکنو اسٹرکچر ہے جو ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، جیسے آئی ٹی اسپیشلسٹ، لائر، فرم آف اکاؤنٹنٹس. تو یہ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ دیتے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو سپورٹ سٹاف ہے، جو کلیننگ سٹاف ہے، جو مینٹیننس سٹاف ہے، وہ بھی ساتھ ہمارے کام کرتا ہے. لیکن سپورٹ سٹاف ہو گیا، کلیننگ سٹاف ہو گیا، یہ عام طور پہ ٹیمپریری جابنگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ سوئچ بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپریشنل کور عام طور پہ پرماننٹ ورکر ہوتے ہیں آپ کے اور ریگولر ہوتے ہیں. تو یہ سچویشن ہوتی ہے اس کے اندر.
اب جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو ہم نے بلڈنگ بلاکس آف منٹس ورک پہ بات کر لی، آئی ہوپ کہ اب آپ کا بالکل یہ کلیئر ہوگا. جی بچوں، توسان کہہ رہے ہیں اوکے سر، اب سمجھ آ گئی. فراز کہہ رہے ہیں اور کوئی بچہ؟ جی کلیئر ہے. کوان کہہ رہے ہیں کلیئر ہے. اور کسی بچے کو؟ بالکل ٹھیک ہے. زوبیہ کہہ رہی ہیں کلیئر ہے. حسیب بھی کہہ رہے ہیں کہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. زوبیہ قاسمی بھی کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے. محمد اسامہ بن عمران بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو جن جن بچوں نے سوال کیا تھا ان کی طرف سے مجھے کلیریفیکیشن آ گئی ہے. ایک منٹ یار، اس کو تو بند کریں، یہ کیوں بول رہا ہے؟ اچھا تو جناب یہ چیز ہوگی. اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. تو آج ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ منٹس ورک سے شروع کریں گے، لیکن پھر منٹس ورک کو تھوڑا سا چھوڑیں گے اور بات کریں گے تھوڑی سی بیوروکریسی کے حوالے سے. دیکھیے اگر آپ روٹین میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بات آتی ہے مینجمنٹ تھیوریز میں، وہ بات آتی ہے ٹیلرز فور پرنسپلز آف سائنٹیفک مینجمنٹ. ٹیلرز فور پرنسپلز آف سائنٹیفک مینجمنٹ، ٹیلر کے 4 پرنسپل جس پہ سائنٹیفک مینجمنٹ کی بیس ہے. دیکھیے سب سے پہلے ٹیلر کا یہ کہنا ہے کہ کام کی باقاعدہ طور پہ ایک سائنس ہوتی ہے اور کام کا باقاعدہ طور پہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی there is a way to do the work. اور ہر کام کو ایک موسٹ ایفیشینٹ طریقے سے کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو موسٹ ایفیشینٹ طریقے سے نہیں کریں گے تو ہماری کاسٹ زیادہ آئے گی اور ہم جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے. تو ہم اس کے اندر سب سے پہلی چیز جس کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے دیر از تو جو 4 پرنسپل ہیں اس میں سب سے پہلا پرنسپل جو سائنٹیفک مینجمنٹ کا وہ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے سائنس آف ورک، یعنی کام کرنے کا ایک طریقہ ہے based on the analysis of work method, work time, with a view to finding the most efficient way of carrying out a task. چھوٹی سی ایگزامپل دیتے ہیں، زیادہ ریلیونٹ نہ بھی ہو لیکن بات سمجھ آ جائے گی آپ کو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیوائس ہے نا میری جس میں میں لیکچر دے رہا ہوں، آپ ذرا اس کو کھول کے صاف کر دیں. آپ اس کو سکرین سے دیکھیں گے تو یہ ایک ٹچ سکرین ہے جس پہ میں لکھ رہا ہوں. کی پیڈ دیکھیں گے تو ایک کمپیوٹر ہے. اگر اوور آل لک دیکھیں گے تو یہ ایک ٹیب ہے. آپ کو یہی نہیں سمجھ آئے گی کہ یار اس کو کھولنا کیسے. لیکن اگر آپ نیٹ پہ جائیں گے تو اس کی مینول یا اس کو کلیننگ کا کوئی طریقہ بتایا ہوگا کہ اس کو کھولنا کہاں سے ہے، اس کو ری اسمبل کیسے کیا جا سکتا ہے سپورٹ کے لیے ٹیکنیشین کی. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں کون سے پینچ لگے ہوئے ہیں، کہاں کہاں کون سے لاک ہے، کہ اگر آپ انہیں ریلیز کر دیں تو آپ کے سامنے اس کا پورے کا پورا سسٹم آ جائے. لیکن اگر آپ ویسے اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے بلا وجہ یا آپ بغیر کسی میتھڈولوجی کے سے کھولنے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا 4 میں سے 3 لاک آپ نے توڑ دیے اور دوبارہ جب فٹنگ کریں تو پینچ اپنی جگہ لگ ہی نہیں رہے، اسکریوز اپنی جگہ لگ ہی نہیں رہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک کمپیوٹر کو کھول کے صرف اس کو صاف کرنا ہے تو اس کا باقاعدہ طور پہ ایک مینول میں میتھڈ لکھا ہوا ہے، اگر آپ اسے فالو نہیں کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا. بالکل اسی طرح ایک فیکٹری ہے جہاں پر کہ کار تیار ہو رہی ہے، ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے کار کا، تو وہاں پر ہر چیز کو بنانے کا باقاعدہ طور پہ ایک طریقہ ہوگا، میتھڈ ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے اس کے انجن کو چیسی میں کے اوپر فٹ کرنا ہے، کس طرح سے اس کی سیٹ کہاں فٹنگ ہوگی، اس کے دروازے کیسے فٹ کیے جائیں گے. ایون کوئی گاڑی نہیں آ جائے اور آپ کسی مکینک کے پاس لے جائیں، وہ بھی آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ سر ابھی اس کی مینول وغیرہ کامنلی اویلیبل نہیں، بہترین حل یہ ہے کہ کمپنی کے سول ڈسٹریبیوٹر کے پاس لے جائیں، اس کے پاس اس کا سارا نظام ہوگا جو اس کو کھول کے ٹھیک کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا. تو لہٰذا صحیح کہتا ہے ٹیلر کہ بھائی کام کوئی بھی ہے نا اس کا باقاعدہ طور پہ ایک ورک میتھڈ ہے اور وہ ورک میتھڈ ہی بیسٹ میتھڈ ہے. اگر وہ اڈاپٹ نہ کیا جائے تو وقت بھی ضائع ہوگا اور کام بھی جو ہے اس کی کاسٹ بھی زیادہ آئے گی، یعنی ایفیشینٹ وے آف ورکنگ نہیں ہوگا. اچھا
اب ہے a fair level of performance and efficiency can be identified. اگر طریقہ کا میتھڈ واضح ہو گیا تو پھر ہم جو ہے ایک فیئر لیول آف پرفارمنس بھی ڈٹرمنٹ کر لیں گے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے اگر میں کوئی کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہوں تو مجھے کیا پتا کہ ایک میسنس کو کتنے برکس روز جوڑنے چاہیے, لیکن میں نے جب گھر کنسٹرکٹ کیا تو مجھے ایک دفعہ میرے کانٹریکٹر نے کہا کہ یار آج کام بڑا کم ہوا ہے. میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے تو صحیح لگ رہا ہے. وہ کہہ رہے جی بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹ وال ہوتی ہے نا, اس کے اوپر روزانہ ایک میسن کو یعنی ایک مستری صاحب کو جو ہے وہ 1000 سے 700 تک برکس جوڑنی چاہیے, چونکہ یہ ایزی وال ہے, کوئی ٹیکنیکل وال نہیں ہے. تو یہ کیسے ہوگا کہ جب آپ ایک پروسیس طے کر لیتے ہیں, ایک طریقہ کار طے کر لیتے ہیں, تو پھر ایک فیئر لیول آف پرفارمنس بھی سامنے آ جاتا ہے کہ روزانہ ایک بندے کو کتنا کام کرنا چاہیے. لیکن جہاں پہ ایک طرف ٹیلر جو ہے آپ سے یہ بات کہتا ہے کہ بھائی کام کرنے کا ایک طریقہ ہے, ایک میتھڈ ہے, اس طریقے سے کام کرو گے تو کام سستا بھی ہوگا, اچھا بھی ہوگا, جلدی بھی ہوگا, اور پرفارمنس میئر کرنے کا طریقہ بھی کچھ سمجھ آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پہ بھی زور دیتا ہے کہ کام کے جواب میں ریوارڈ بھی ضرور ہونے چاہیے. یعنی workers should be rewarded through higher pay if they succeed in performing more efficiently than expected or standard level. کہ اگر ایک بندہ اچھا پرفارم کرتا ہے, اسٹینڈرڈ لیول سے ابو جاتا ہے, تو اس کا انسینٹیو ضرور اسے دینا چاہیے, اس کا جو ہے پے ضرور اسے کرنا چاہیے. تو ٹیلر پہلا آدمی ہے جس نے ورکنگ میں پیس ورک سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا. یعنی پیمنٹ شوڈ بی گیون آن دا بیسس آف دا ورک آف دا آؤٹ کم ٹو دا پرسن, کہ کتنی آؤٹ کم جو ہے پروڈیوس کرتا ہے, کہ جتنے پیس پروڈیوس کرتا ہے اتنی پیمنٹ اسے کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے یہاں پہ انہوں نے یہ انٹروڈیوس کرائی تھی. لیکن جو ان کی پہلی بات ہے اس پہ پہلے چلتے ہیں کہ ہر کام کو کرنے کا ایک سائنسی طریقہ ہوتا ہے, کوئی متھ نہیں ہے. یعنی وہ متس ہوتی ہے نا, کوا بولے گا مہمان آئے گا, بلی راستہ کاٹے گی تو جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ایسی کوئی کہانی نہیں. کہانی یہ ہے کہ سائنسی بنیادوں پہ ایک طریقہ کار ہے, آپ اس طریقہ کار کو فالو کرو گے, کام سستا بھی ہوگا, جلدی بھی ہوگا, پرفارمنس کا سٹینڈرڈ بھی طے ہوگا. لیکن پھر بھی اگر کوئی ورکر پرفارمنس سے ابو آتا ہے تو اس کا بھی اسے ریوارڈ ملنا چاہیے, انعام ملنا چاہیے. تو یہ سب سے پہلی بات ہے جو کہ ہمیں جو ہے وہ فریڈرک ٹیلر بتاتے ہیں. یہ پہلا پرنسپل ہے. دوسرا پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے کام کے لیے ورکر شوڈ بی سلیکٹڈ ویری کیئرفلی. ورکر بہت کیئرفلی ہمیں سلیکٹ کرنے چاہیے. ایسے ورکر لازمی سلیکٹ کرنے چاہیے جن کے پاس سکلز ہیں اور ابیلٹیز. دیکھیے سکلز بہرحال موسٹ امپورٹنٹ آر ابیلٹیز ہوں تو سکلز بھی آئی جاتی ہیں, بٹ وہ کہتا ہے دونوں ہونی چاہیے, سکلز بھی اور ابیلٹیز بھی. اور ایسے ورکر چوز کرنے چاہیے جو ویل سوٹڈ ٹو دا ورک, جو کام کو ویل سوٹ کرتے ہوں. اینڈ دے شوڈ آلسو بی ٹرینڈ ہاؤ ٹو ڈو دا ورک ایفیشینٹلی, اور انہیں اس طریقے سے ٹرین کرنا چاہیے کہ انہیں یہ پتا ہو کہ کسی کام کو کرنے کا ایفیشینٹ وے کیا ہوتا ہے. دیکھیے بغیر ٹریننگ کے بھی کام ہو جاتا ہے, نان ایفیشینٹ وے میں بھی کام ہو جاتا ہے. میری وائف کے پاس ایک گاڑی ہے, پہلے میرے پاس تھی وہ مہران, تو اب وہ خیر لیٹر آئی ہیو پرچیزڈ اے کلٹس. اینڈ دین اوور ہم نے جب سٹی خریدی تو میں نے کہا کہ 3 میں سے ایک گاڑی آپ بیچ دیتے, تو بیگم نے کہا نہیں مہران نہیں بیچنی. ایک دفعہ کہیں جانا تھا, کہیں رستہ وہاں تنگ تھا, تو بیگم نے کہا کہ چھوٹی گاڑی ہی لے کے جانی ہے مجھے. تو غالباً اس کا ایک شیشہ چلتا نہیں تھا, وہ اس کے وہ ایک لیور ہوتا ہے جہاں سے وہ گھماتے ہیں تو وہ چلتا ہے. تو میں نے کہا اب کیا کروں. میں نے ایک دن ایسے سوچا کہ یار اس کو خود کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. رات کا ٹائم ہے, اب میں کہاں جاؤں. میرا یہ خیال تھا 1-2 پینچ وہ اندر کھولا جا کے, تو وہ تو مصیبت پڑ گئی. اور میں نے اس کو کھولا تو وہ شیشہ اندر گر گیا دروازے کے. مشین جس کے اندر وہ فٹ تھا, جس جگہ پہ لیور کے اندر, وہ لیور سے اکھڑا اور اکھڑ کے جا کے اندر گر گیا. لو جی, اب ساری رات وہ ظاہر ہے وہ تو یوز نہیں ہو سکتی تھی. ڈانٹ بھی پڑی بیگم سے, غصہ بھی اس نے کرا بہت. لیکن اس کے بعد کیا ہوا جی, اس کے بعد یہ ہوا
کہ وہ مکینک کے پاس لے کے گئے اور اسی نے اسے فٹ کیا، بیکاز اسے ہی پتا تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. اور پھر میں نے دیکھا بڑا ٹیکنیکل طریقہ تھا کہ اس کو پتا تھا کہ یہ والا پینچ پہلے کھولنا ہے، اس پہ لکھا کوئی نہیں ہوا تھا لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ کیسے کرنا ہے. گون تھرو نمبر آف ڈفرینٹ پروسیجر، ایک ربڑ لگا، ایک گلو لگی، پھر اس کو اس نے کیچر کے ساتھ ٹائٹ کیا، ٹائٹ کرے، لمبا چوڑا کام تھا. تو بات یہ ہے کہ ورکر وہی لیجئے جو اسکلڈ ہے، ایبلٹیز رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کام کی ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ کام زیادہ ایفیشینٹلی کرے. تو یہ بات. جو تیسری بات وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ورکر پراپر سائنٹیفکلی سلیکٹ کیے ہیں، سائنٹیفکلی سلیکٹڈ ورکرز ہیں آپ کے پاس جو ٹرینڈ ہیں بڑی اچھی طرح، اور وہ سائنس آف ورک شوڈ بی براٹ ٹوگیدر فار دا بیسٹ ریزلٹ اینڈ گریٹسٹ ایفیشنسی. کے ایک طرف ورکر بڑے اچھے سلیکٹ کیے ہیں، دوسری طرف سکلز اور پروسیجر اچھے بنائے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا نظام ہی پھر ایکسیلنٹ ہو گیا. تو جب پورا نظام ہی بیسٹ ہو جائے گا تو گریٹسٹ ایفیشنسی آپ اچیو کر سکتے ہیں اور بیسٹ ریزلٹس لے سکتے ہیں. اب دیکھیے یہ کوئی مطلب سمپلسٹ کہنے کی بات تو ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یار کوئی تو مسئلہ ایسا ہوگا نا. دیٹس وائی کہ ان اور مارکیٹ، ہماری مارکیٹ میں ٹویوٹا اینڈ ہونڈا نیک ٹو نیک رہتے ہیں اور ہمیشہ کلوز فنش تک جاتے ہیں. تقریباً ان کے پروڈکٹس بڑے کلوز فنش ہو رہے ہوتے ہیں. تو کوئی تو طریقہ کار ہوگا نا جس سے وہ اس پوری سائنس کو چلا کر کاسٹ کو منیمائز کرتے ہیں اور دنیا کی سستی ترین گاڑیاں اور کوالٹیٹیو گاڑیاں آگے لاتے ہیں. تو بیسٹ ریزلٹ ایسے ہی آتا ہے کہ سسٹم بھی اچھا، پروسیجر بھی اچھا، ورکر بھی بہتر اور ویل ٹرینڈ، اور کام کرنے کا طریقہ اور میتھڈولوجی. تو جب اتنا کچھ بہتر ہوگا تو یو ول اچیو دا بیسٹ ایفیشنسی. دیٹ از وائی وہ کاسٹ کو منیمائز کر کے لو کاسٹ لیڈر بنے اور لو کاسٹ کے اندر وہ بیسٹ گاڑی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آج کے دور سے تھوڑی ہٹ کے کی انہوں نے، اور وہ یہ کی ہے کہ جو ورک جو ہے، جو کام ہے، the work should be equally division of work between worker and management. کہہ رہے کہ ورکر کو کہیں احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کام تو سارا میرے ذمہ لگا ہوا ہے اور مینجمنٹ تو بالکل عیاشی مار رہی ہے، عیاشی بانٹ رہی ہے. تو یہ تو بڑا اچھا ہے جی، یہ تو فارغ بیٹھے ہمیں انسٹرکشنز دیتے رہتے ہیں. نہیں، کام اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ورکر کو محسوس ہو کہ یار اوپر بیٹھے بندے کی بھی لائف اتنی آسان نہیں، اسے بھی بہت الرٹ رہنا پڑتا ہے اور بڑے کاموں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو حقیقت بات ہے بھی کہ اگر نظام صحیح بنا ہو اور سسٹم صحیح کام کر رہا ہو تو جتنا ورک پریشر نچلے والے لیول پہ آئے گا اوپر والے پہ بلکہ زیادہ آتا ہے ہمیشہ. تو لہٰذا یہ کہتا ہے کہ اس میں تقسیم کام کی جو ہے لوڈ برابر آنا چاہیے. سارے کا سارا کام ورکر پہ اور سپروائزر فارغ نہیں، تمام پہ لوڈ ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. وہ بھی بیزی ہو، یہ بھی بیزی ہو، ہر بندہ اپنا کام. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی انرجیز کو رکھ کے نہ بیٹھا ہو کہ کام نیچے آپریشنل لیول کر رہا ہے، مینیجر کا برین فری چھوڑا ہوا. نہیں، تمام برین انگیج ہو، تمام برین آئیڈیاز کے ساتھ، ایکٹیویٹی کے ساتھ انگیج ہو تاکہ بیسٹ ریزلٹ لایا جا سکے. تو یہ 4 پرنسپل جو ہیں سائنٹیفک مینجمنٹ کے ہمیں ٹیلر نے دیے ہیں. تو یہ ہو گئے ٹیلر کے سائنٹیفک پرنسپل. اب آگے چلتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے جو ہے سب سے پہلے منٹسورتھ کے بلڈنگ بلاکس پہ بات کی، پھر ٹیلر کے 4 پرنسپلس پہ بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں کلاسیکل سکول کے حوالے سے ہنری فیول پہ. دیکھیے ہنری فیول جو ہے وہ بیسیکلی ایمفسائز کرتا ہے کچھ پرنسپلس پہ. تو ہنری فیول کے جو پرنسپلس ہیں بیسیکلی وہ ہیں کیا؟ فیول کے بنیادی طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ 14 رولز ہیں. 14 رولز ہیں، 14 رولز بتائے اس نے. بعض اوقات تو شک پڑتا ہے کہ یہ کہیں قائد اعظم کی نقل تو نہیں کر رہا تھا، 14 پوائنٹس دے رہا تھا، لیکن بہرحال اس کی فیلڈ علیحدہ اور ان کی فیلڈ علیحدہ. تو 14 پوائنٹس اس نے جو ہے ہمیں دیے ہیں، اور وہ 14 پوائنٹس ہیں وہ 3 بنیادی اصولوں پر بنائے گئے. یہ جو 3 بنیادی اصول ہیں
یہ جو 3 بنیادی اصول ہیں، اس کے اندر سب سے پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ون کنٹرول دا سینٹرل اتھارٹی، یعنی کہ ایک سینٹرل کنٹرولنگ اتھارٹی ہونی چاہیے، سینٹرل کنٹرولنگ اتھارٹی ہونی چاہیے، ایک سینٹرل کنٹرولنگ اتھارٹی ہونی چاہیے، اختیارات ایک جگہ ہونے چاہیے، سارے کے سارے اختیارات ایک جگہ ہونے چاہیے، اور یہ جو اختیارات جو ہیں یہ ایک جگہ ہونے کا جو بنیادی طور پہ میرے ذہن میں وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو فیول صاحب ہیں یا ٹیلر ہیں، بنیادی طور پہ یہ انجینئر ہیں۔ انجینئر جو ہے عام طور پہ مشینیں بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک موٹر پکڑتے ہیں، موٹر کو سینٹرل شافٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور سینٹرل شافٹ کے ساتھ جو ہے پھر باقی ساری مشین کی گراریاں لنک اپ کر دیتے ہیں۔ جب کوئی مشین خراب ہوتی ہے تو وہ فورس ڈھونڈتے ہیں کہ فورس کہاں سے آ کے رکی ہوگی، تو پتہ لگتا ہے کون سی گراری خراب ہے۔ لیکن فورس ساری کی ساری کسی ایک سینٹرل شافٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی گاڑی کا انجن بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی سارے جو لنک موشنز ہیں یا جتنے بھی پسٹنز ہیں وہ ایک سینٹرل شافٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس سینٹرل شافٹ میں زور آتا ہے، وہی سینٹرل شافٹ آگے باہر آگے اے سی سے کنیکٹڈ ہے، وہی آگے جنریٹر سے کنیکٹڈ ہے۔ تو ان کے انجینئرز کے دماغ ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ جس طرح مشین میں مین سوئچ ایک ہی ہے، سورس آف پاور ایک ہی ہے، اسی طرح آرگنائزیشن میں بھی اتھارٹی ایک ہی جگہ کنسنٹریٹڈ ہونی چاہیے، سورس آف پاور ایک ہی ہونی چاہیے، سورس آف پاور ایک ہی ہونی چاہیے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات، تو پہلا اصول تو انہوں نے جو جس پہ 14 رول بنائے ہیں، 14 رولز بنائے ہیں، اس میں فلسفی میں پہلی بات یہی تھی کہ ایک سینٹرل اتھارٹی ہونی چاہیے، سارے اختیارات اس کے پاس ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے کام میں اسپیشلائز ہونا چاہیے، اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے اپنے اپنے کام میں، اور کلیئر لائن آف اتھارٹی ہونی چاہیے کہ کون کس کا باس ہے، کلیئر لائن آف اتھارٹی، یعنی کہ کون کس کے انڈر کام کر رہا ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے، کون کس کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس طرح کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ جی کون کہاں پہ، کوئی انسان ایسا نہ ہو جو کہ بغیر سپروائزر کے ہو، ہر انسان کو پتا ہو میرا سپروائزر کون ہے، مجھے کنٹرول کون کر رہا ہے، لیکن اگر وہ مارکیٹنگ کا بندہ ہے تو مارکیٹنگ کا ماہر ہو، اگر وہ فائنینس کا بندہ ہے تو اپنے فائنینس کا ماہر ہو، اگر وہ مینجمنٹ کا بندہ ہے تو مینجمنٹ میں ماہر ہو، تو اپنے اپنے کام میں اس کی مہارت ہونی چاہیے۔ تیسری بات، ہمیشہ سب آرڈینیٹس ہیں، they should subordinates prefer organizational interest، سب آرڈینیٹ ہمیشہ آرگنائزیشنل انٹرسٹ کو پریفر کریں اپنے انٹرسٹ پہ، سب آرڈینیٹ پریفر آرگنائزیشنل انٹرسٹ اوور انڈیویجول انٹرسٹ، اپنے انفرادی انٹرسٹ پر وہ آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کو ترجیح دیں تو پھر کام چل سکتا ہے۔ تو جو رولز بنائے گئے اس کے پیچھے فلسفی میں ایک سینٹرل کنٹرولنگ اتھارٹی ہونی چاہیے، اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے، کلیئر لائن آف اتھارٹی ہونی چاہیے، اور سب آرڈینیٹ جو ہیں جب ان کے دلچسپی یا ان کا انٹرسٹ اپنا اور آرگنائزیشن کا انٹرسٹ کانفلکٹ کرے تو ہمیشہ وہ اپنے مفاد کو قربان کر دیں آرگنائزیشن کے مفاد پہ، تو پھر کام چل سکتا ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کی قربانی دے دے آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے لیے، تو پھر ورکنگ آسانی سے ہو سکتی ہے۔
تو بچوں میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کچھ اصول ہیں جو بڑے ضروری ہیں. اب جہاں تک سوال ہے ان کے 14 پرنسپل کا، میں ون بائی ون ایک ایک رول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا رول تو یہ ہے کہ ورکر ایک جگہ اکٹھے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈویژن آف لیبر ہونی چاہیے. ڈویژن آف لیبر کا مطلب یہ ہے کہ اسپیشلائزیشن کے مطابق ورکرز کو علیحدہ علیحدہ کرو. پروڈکشن ورکر علیحدہ ہوں، سیلز کے لوگ علیحدہ ہوں، یعنی یہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے یونٹس میں کام کریں. ٹھیک ہے جی. پرچیز کے لوگ علیحدہ ہوں، یہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے یونٹ میں بیٹھے ہوں تاکہ ایک ہی کام ریپیٹڈلی کریں. اور جب یہ ایک ہی کام ریپیٹڈلی کریں گے تو ان کے کام میں صفائی آئے گی، ان کے کام میں پھرتی آئے گی، ان کے کام میں جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی آئے گی، اور ان کی جو ڈرا بیکس ہیں وہ ریموو ہوں گے. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہوں اور اپنے اپنے یونٹس میں کام کریں، اپنی اپنی جگہ پہ کام کریں. جی بلاول، بات یہ ہے کہ مائک ہم آن نہیں کر سکتے، ہماری کچھ مجبوریاں، بیکاز ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم 50 پلس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اینڈ اف وی الاؤ ون کوسچن ٹو ایچ اسٹوڈنٹس تو یہ تو ایک گھنٹہ ہی نکل جائے گا، 1 منٹ تو ایک بچہ لے گا، تو اس لیے پاسبل نہیں ہوتا. تو آپ کے جو سوالات ہیں آپ بے فکر ہو کے کمپوز آف کریں، اس کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور جو بھی سوال واقعی جو ہیں وہ مطلب میجورٹی سوال میں آنسر دیتا ہوں، اور سوال ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں بچوں کے، اور اگر کوئی بالکل ہی ریلیونٹ سوال ہو تب بھی میں اس کا کسی نہ کسی طرح سے ایسا جواب دے دیتا ہوں کہ بچہ ڈسہارٹ بھی نہ ہو اور اس کو جواب بھی مل جائے. تو اس لیے آپ جو ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے اسکرین ہے آئی تھنک. جی ٹھیک ہو گیا. تو اس کے آپ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ بھی سیکھتے جائیں گے، ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چل چل کے سیکھتے گئے اس طریقے سے پڑھانا. ورنہ میں بھی خود بھی کلاس میں بھی پڑھاتا تھا بچوں کو، اور کلاس میں زیادہ ظاہر ہے فیس ٹو فیس بات کرنے کی تو ذرا اور بات ہوتی ہے، لیکن گریجولی یہ لرن کیا ہے کہ یہ طریقے میں بھی بڑا فائدہ ہے. اس میں آپ کا ٹائم بچتا ہے، پیٹرول بچتا ہے، ٹائم سیکیور ہوتا ہے. وہی ٹائم ہم جو ہے وہ ریپیٹڈلی خود ایک چیز کو پڑھ کے زیادہ اچھا یاد کر سکتے ہیں، تو ایڈوانٹیجز بھی بہت ہیں. بہرحال اینی وے ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں. تو دیکھیے 14 رولز میں سے پہلا رول تو یہ کہ ڈویژن آف لیبر ہونی چاہیے. سارے ورکر ایک جگہ کیوں بیٹھے ہیں؟ سیلز بھی بیچ میں ہی ہو، پرچیز بھی بیچ میں ہی ہو، پروڈکشن بھی بیچ میں ہی ہو، تو کام کیسے چلے گا؟ پھر تو کام نہیں چلے گا. لہٰذا ان کو علیحدہ علیحدہ کریں. پروڈکشن والے الگ بیٹھے، سیلز والے الگ بیٹھے، پرچیز والے الگ بیٹھے، سارے الگ الگ بیٹھ کے اپنا اپنا کام کریں، تاکہ ایک جگہ ایک خیالات کے ایک طرح کے لوگ ہوں. اور جب وہ اکٹھے کام کر رہے ہوئیں گے، مارکیٹنگ کے لوگ الگ ہیں، پروڈکشن کے الگ ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے سکلز بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح ڈویژن آف لیبر ہو جائے گی. آپ کی لیبر تقسیم ہو جائے گی جیسے فوج تقسیم ہو گئی ہے، آرمی الگ ہے، ایئر فورس الگ ہے، نیوی الگ ہے. بالکل اسی طرح سے پروڈکشن الگ ہے، سیلز الگ ہے، پرچیز الگ ہے. اب آگے آگے اتھارٹی. دیکھیے مینجمنٹ مسٹ ہیو دا اتھارٹی ٹو گیو آرڈر. اگر ہم کسی مینجمنٹ کے آفیشیل کو اتھارٹی نہیں دیتے، وہ حکم ہی نہیں دے سکتا. اتھارٹی نہیں تو منوا ہی نہیں سکتا بات. لہٰذا جس کو بھی آپ رسپانسبلٹی دیتے ہو بھیا اتھارٹی ضرور دو. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ فرض کیجئے میں کالج کے بعد آپ کو کھڑا کر دیتا ہوں، کہتا ہوں جی جو بچہ لیٹ آئے گا اس کو آپ نے سمجھانا ہے. آپ ایک دن سمجھاتے ہو جوید لیٹ کیوں آئے تھے، جوید کہتا ہے یار آج ذرا یہ مسئلہ ہو گیا تھا. اچھا کل ٹائم پہ آنا. کل پھر لیٹ آتا، آپ ہی جوید لیٹ کیوں آئے تھے، وہ پھر کوئی کہانی. تیسرے دن کہتا ہے تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے. وجہ اتھارٹی نہیں. اگر میں نے آپ کو اتھارٹی دی ہوتی، آپ پہلے دن کہتے، دوسرے دن اسے وارننگ لیٹر دے دیتے، اسے دوسرے دن پتہ لگ جانا تھا کہ بھائی یہاں صرف باتیں نہیں ہوتی، یہاں عملی بات بھی ہوتی ہے، اور ساتھ لکھا ہوتا کہ جناب اس کے بعد لیٹ آئے تو کالج سے ریسٹیگیٹ ہو جائیں گے آپ.
لہذا اتھارٹی دیے بغیر کام نہیں چلتا, اتھارٹی لازمی ہونی چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ لیبر کو تقسیم کرو اور علیحدہ علیحدہ اپنی سکلز کے مطابق, مارکیٹنگ الگ, سیلز الگ, پروڈکشن الگ. دوسری طرف اتھارٹی دو. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ڈسپلن مینٹین ہونا چاہیے. جس کا دل چاہے جا کے سوئچ آن کر دے مشین کو, جس کا دل چاہے چین ریموو کر کے اس کی کلیننگ شروع کر دے. نو, دیر شوڈ بی اے ڈسپلن سو دیٹ کہ کوئی ہیلتھ اینڈ سیفٹی وائلیشن نہ ہو جائے, کوئی آگ نہ لگا کے بیٹھ جائے, کوئی مشین نہ خراب کر دے. تو ایک ڈسپلن ہونا چاہیے, اور جس کی اجازت نہیں وہ کام آپ نہیں کر سکتے. یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے. یونٹی آف کمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیر شوڈ بی ون باس فار ون سب آرڈینیٹ. بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے اے سب آرڈینیٹ answerable to one boss. ایک سب آرڈینیٹ ایک ہی باس کے سامنے آنسریبل ہو. ذرا غور کیجیے, اگر ایک بندے کے ایک سے زیادہ باسز ہوں تو کس کس کو جواب دے ہوگا. سو دیر فار دیر شوڈ بی ون باس فار ون پرسن. ایک بندے کے لیے صرف ایک باس ہونا چاہیے تاکہ اسے پتا ہو کہ اس سے میں نے انسٹرکشن لینی ہے. کسی کا بھی ایک سے زیادہ باس نہیں ہونا چاہیے. اچھا, تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب آگے بڑھتے ہیں تو دیر شوڈ بی اے اسکیلر چین. یعنی اسکیلر چین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چین آف کمانڈ ہو جو ٹاپ آف آرگنائزیشن سے چلے باٹم تک. اصل میں ہوتا یہ ہے بچوں کہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے obviously بہت سارے لیولز ہوتے ہیں. there are too many levels of the organization. جب حکم چلتا ہے تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے. یہ چین ٹرین کی پٹری اور ٹرین کے ڈبوں کی چین کی طرح ہی ہوتی ہے کہ آپ ایک چین کھینچو گے پوری ٹرین رک جائے گی. لیکن یہاں پہ یہ جو چین ہوتی ہے اس کی جو کمانڈ ہے وہ سی او کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ وہ جب کھینچتا ہے تو نیچے والے سے کہتا ہے, نیچے والا اس سے نیچے والے سے کہتا ہے. اس طرح ایک چین آف کمانڈ ہے جو ٹاپ آف دا آرگنائزیشن سے چلتی ہے اس کے باٹم تک. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ دس از, یہ انسانوں کی چین ہے. تو ہم کہتے ہیں فارمل چین آف کمانڈ رننگ فرام ٹاپ ٹو دا باٹم آف دا آرگنائزیشن لائک ملٹری. کہاں اسٹاپ تو اسٹاپ, کہاں اسٹارٹ تو اسٹارٹ. تو لہٰذا یہ اوپر سے نیچے تک. پھر اس کے اندر ایکوٹی ہے. مینیجر شوڈ بی فیئر ٹو دا اسٹاف ایٹ آل ٹائمس, both maintain discipline and acting with kindness where appropriate. مینیجر جو ہے وہ برابری کا سلوک کریں گے ہر حالات میں, امتیازی سلوک کسی کے ساتھ نہ کریں, ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے, اینڈ دے شوڈ بی فیئر ٹو اسٹاف. اسٹاف کے ساتھ وہ فیئر ہیں. جتنے وہ فیئر رہیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بیسٹ ہوگا, بیٹر ہوگا, اور اتنے ہی ہم اچھا رزلٹ اخذ کر سکیں گے. دس از آل ڈیپینڈ ایٹ کہ جو اقربا پروری ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں. ڈسپلن کی ضرورت ہے, اس لیے ڈسپلن چاہیے تو پھر سلوک بھی برابری کا ہوگا. اس کے علاوہ آرگنائزیشن میں پروموٹ کرنا پڑے گا ٹیم اسپرٹ کو, کہ آپ کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, آپ کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے, آپ کو ایک دوسرے سے نالج کو, اسکل کو, میتھڈالوجی کو چھپانا نہیں ہے, بلکہ ٹیم پلیئر کے طور پہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. اب ٹیم پلیئر کی جو بات ہے وہ اگر میں ایسے کہتا رہوں آپ کو سمجھنا ہے, شاید مجھے کسی اور طریقے سے سمجھانا پڑے گا. ذرا سوچئے کہ ہم ہاکی کے پلیئر, ہاکی کی ٹیم ہے, ایک فارورڈ, سینٹر فارورڈ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے آج 3 گول کرنے ہیں, اور وہ ہر دفعہ جب ڈی میں گیند لے کے جاتا ہے کسی کو پاس نہیں دیتا اور گیند چھن جاتی.
چونکہ ہر بندہ اس کی طرف آ جاتا ہے، بال اس کے پاس ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو سینٹر فارورڈ کے ساتھ جو ہوتا ہے پلیئر وہ بالکل فری کھڑا ہے، اگر وہ اسے پاس دے دے تو ٹیم جیت جائے گی. لیکن یہاں پہ وہ کہے کہ میں نے گول کرنا ہے اس لیے میں نے اس کو پاس نہیں دینا، تو ٹیم تو ہار جائے گی، اپنا بھی گول نہیں ہوگا. لہذا ٹیم اسپرٹ کا مطلب یہ کہ ٹیم کی خاطر قربانی دینا، کہ جہاں پہ دوسرا پلیئر فری نظر آ رہا ہے پاس اس کو دے دیا. جب پاس اس کو دے دیا گول تو کنورٹ ہو گیا نا بھائی، ٹیم تو جیت گئی. اگلی دفعہ وہ شاید آپ کو پاس دے دیں، یا اگلی دفعہ آپ کی طرف اتنے لوگ نہ لپکیں، ٹھیک ہے جی، گول آپ کا ہو جائے. تو یہ چیز ہے ٹیم اسپرٹ. اسی لیے کہتے ہیں کہ آرگنائزیشنل انٹرسٹ شوڈ بی پریفرڈ اوور انڈیویجول انٹرسٹ. امپلائیز جو ہے وہ انیشیٹو لیں، انہیں آپ اجازت دیں کہ جناب اگر کوئی کریٹو آئیڈیا ہے تو وہ اس کو کیری آؤٹ پلان کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ عمریں گزر گئیں ایک بکل والا شوز بناتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لیسز لگا کے دیکھ لو کہ کم وقت ہو سکتا ہے کوئی مختلف چیز بن جائے. اچھا، کبھی سوچا ہی نہیں. اتنا تو فریڈم دو کہ اگر کوئی آئیڈیا کسی کے پاس ہے تو وہ شیئر کریں، پلان کریں، تاکہ اس کا بینیفٹ لیا جا سکے. تو یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ انیشیٹو جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. تو میں پچھلی اسکرین آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ، کون کہہ رہا ہے؟ بچہ کہہ رہا ہے، انامتا زیدی کہہ رہی ہیں. میں دکھا دیتا ہوں. پچھلی اسکرین جو تھی وہ یہ والی تھی جس میں 4 اصول تھے، 4 پرنسپل تھے. تو میں نے ڈویژن آف لیبر، اتھارٹی، ڈسپلن، یونٹی آف کمانڈ، اور پھر یہ اگلی اسکرین پہ 4 میں نے رکھے ہیں تاکہ لکھنے کی بھی گنجائش رکھنی ہوتی ہے نا اسکرین پہ. 14 کرنے ہیں ٹوٹل ہم نے. اب باقی جو رہ گئے اس میں سے کچھ میں نے انیشلی یہاں پہ ڈسکس کر دیے، یہ والے. اچھا، باقی جو آپ کے رہ گئے وہ یہاں پہ آ گئے، جس کے اندر 3 پہلے اور 3 جو ہیں وہ اس کے بعد. تو یہ 6 یہ یعنی اس طرح ہو جائیں گے نا کہ 4 یہ ہیں، 4 یہ ہو گئے، 8 ہو گئے، 3 یہ اور 3 اس سے آگے میں نے لکھ دی. اب یہاں پہ آ گیا سینٹرلائزیشن. سینٹرلائزیشن ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آرگنائزیشن میں ڈیسیژن میکنگ ٹاپ پر کے ٹاپ لیول پہ ہونی چاہیے. ہر بندے کو فیصلے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، فیصلے کا اختیار جو ہے وہ ٹاپ لیول کو ہونا چاہیے، یعنی حکم اوپر سے نیچے چلنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ معاوضہ جو ہے فائنینشیل اور نان فائنینشیل دونوں طرح کے جو ریوارڈ ہے، رینومریشن ہے، وہ فیئر ہونا چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے. جس نے محنت کی ہے اسے زیادہ معاوضہ ملنا چاہیے، جس نے زیادہ ورک کیا ہے اس کا زیادہ معاوضہ ملنا چاہیے. ورکر مسٹ فیسیلیٹیٹ کلین، ٹائڈی اینڈ سیف فار امپلائیز. کہ ورکر جو ہے وہ ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے، ایسی فیکٹری پرووائڈ کی جائے جہاں پہ ماحول صاف ستھرا ہو، کلین ہو، نیٹ ہو، بڑا ٹائڈی قسم کا انوائرمنٹ ہو، جہاں پہ کام کرنا ورکر کے لیے آسان ہو اور وہ سمپلی کام کر سکے. اگلے 3 پرنسپل. When at work only work things should be pursued. جب آپ کام پہ ہیں تو صرف کام کی بات ہونی چاہیے، پھر دائیں بائیں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. You must think about the work. No left, no right. کام کے وقت صرف کام کی بات اور کوئی بات نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چائنیز کے ساتھ کسی بندے نے کام کیا تو مجھے بتاتا ہے کہ میں نے کوئی بات کی تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے ورکنگ کا ٹائم ہے، اس وقت تم نے کیوں بات کی؟ تو باقاعدہ اس بندے نے مائنڈ کیا کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے ہو. باقاعدہ طور پہ اس نے مائنڈ کیا کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے. میں ایک منٹ ذرا یہ منامک بھی ٹھیک کر دوں آپ کے لیے. یہ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ سب آرڈینیٹ جو ہے وہ جو ہے وہ مسٹ کام کے وقت کام کی بات ہونی چاہیے اور انڈیویجول انٹرسٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے. Stability of tenure of a personnel. Managers strive to minimum employee turnover.
کہ minimize the employee turnover, employees جلدی جلدی جابس چھوڑ کے نہ جائیں, ان کا ایک ٹینیور ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے اتنے وقت کے لیے کام کرنا ہے, تبھی وہ محنت کریں گے. کوئی بندہ شارٹ ٹرم کے لیے کوئی کام کرے گا تو محنت نہیں کرے گا, محنت تب بھی کرے گا جب اسے پتہ ہے کہ میرا کام جو ہے کچھ عرصہ رہے گا. اور اسی طرح اے سنگل مائنڈ جنریٹ اے پلان, پلان ایک ہونا چاہیے, منصوبہ ایک ہونا چاہیے, پوری آرگنائزیشن کا اسٹریٹجی ایک ہونی چاہیے, اس اسٹریٹجی کے مطابق باقی سارے کام چلنے چاہیے. یونٹی آف ڈائریکشن, ایک قبلہ, ایک کعبہ. تو ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے پوری آرگنائزیشن میں, دو علیحدہ علیحدہ اسٹریٹجیز نہیں ہونی چاہیے, پلان ایک ہونا چاہیے, منصوبہ بندی ایک ہونی چاہیے. تو دیکھیے یہ جو منیمک یہاں پہ لکھا ہے میں نے, دادو سی آئی کراس یو, یہ میں نے لکھا ہے. دیکھیے دو ڈی ہیں, جیسے ڈویژن آف لیبر, اتھارٹی اینڈ ڈسپلن اینڈ یونٹی آف کمانڈ, اس کو میں نے لکھ دیا دادو, ٹھیک ہے. اور اسکیلر چین, ایکوٹی اینڈ اسپرٹ, اس کو میں نے لکھ دیا سی, دو ہی آگے نا. اور آئی سی اور آر او کو جو ہے میں نے لکھ دیا کراس, ڈبل ایس کر دیا نا, سی آر او ڈبل ایس کراس, یہ اگلے دو ایس ڈال دیے, ٹھیک ہے. تو دادو سی آئی کراس یو, اس طرح آپ کو بھولے گا نہیں, یہ یاد ہو جائیں گے 14 پرنسپل آپ کے لیے. تو یہ ہو گئے اس کے 14 پرنسپلس. اب اگلا ٹاپک شروع کرنے کے لیے میرے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا سفیشینٹ ٹائم نہیں ہے. اگلا ٹاپک جو ہے میں ابھی بیوروکریسی پہ مزید بات کروں گا اپنے نیکسٹ سیشن میں آپ کے ساتھ. تو یہاں پہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کے سوال کیا ہیں اس وقت. جی کاپی پیسٹ کے چکر میں نہ پڑیے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کا باقاعدہ طور پہ ایک جو ہے میں نے گوگل کلاس روم بنایا ہے, اور اس کے اندر یہ ساری سلائڈ موجود ہیں, ٹھیک ہے. نہیں دیکھیے بلاول, میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیے جب میں کسی کی تھیوری پڑھا رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر ڈی سینٹرلائزیشن ہو تو وہ تو ہوتی ہے. میں تو بات کر رہا ہوں کہ فیول نے کیا سجیشن دی ہے, تو میں فیول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ فیول کو سمجھیے کہ فیول کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے. وہ سینٹرلائزیشن کی بات کرتا ہے, ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے, اس نے نہیں کہا, اس نے وہ تو فیور میں ہی نہیں ہے اس کی. تو لہٰذا میں فیول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو فیول سینٹرلائزیشن کی فیور کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب میں کوئی تھیوری پڑھا رہا ہوں تو میں اس رائٹر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو آئی ایم ناٹ, وہ سمجھو کہ میں وکیل نہیں ہوں کہ میں اس کا دفاع کروں, ٹھیک ہوگی نا بات. تو آئی ایم ناٹ لائر ٹو جسٹیفائی ہز آنسر, ٹھیک ہے. جی بالکل, حافظ شہاب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. حسان شاہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹے, اگر یہ پہلا لیکچر ہے تو صرف اس وقت 1 یا 2 لیکچر کنڈکٹ ہوئے ہیں, آپ یہاں سے جوائن کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. رینومریشن کا مطلب ریوارڈ, جس کے اندر آپ کی جو ہے پے آ جاتی ہے, آپ کے فرنج بینیفٹ آ سکتے ہیں, تو ہم اس کو رینومریشن کا نام دیتے ہیں. تو آج کا لیکچر کس حد تک آپ کو سمجھ آیا؟ شاباش. ڈو یو گیو می سم فیڈ بیک سو بیفور وائنڈنگ اپ اٹ پلیز.
جی گوان کہہ رہے ہیں 100% زبردست رہا according to Sadia sir I promise you will be best teacher inshallah I really enjoyed Ghulam Abbas thank you very much Zubia thank you sir so inshallah we'll go in the same way ایک ایک پوائنٹ رک رک کے ہم پڑھیں گے ایک ایک پوائنٹ رک رک کے ہم ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ مسٹ بی کلیئر انشاءاللہ تو ایک ایک پوائنٹ کو بیٹھ کے آرام سے بات کریں گے اور ہم موسٹ ٹیکنیکل ایریا کو سب سے پہلے پکڑ رہے ہیں اس لیے ہم اس طرح ایگزامپلیفائی کرتے جائیں گے اور ایک ایک چیز کو جو ہے وہ کلیئر کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا تو انشاءاللہ سی یو انشاءاللہ آن منڈے اللہ حافظ